تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ساری تعریفیں بزرگی و بڑائی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں. بے شمار درود و سلام و تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب پر، آپ کے صحابہ پر، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین پر، اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے ساتھ پیروی کی. میرے بھائی اور بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور محترم خواتین، آج جمعہ کے اس مبارک موقع پر انسانی زندگی پر گناہ کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے اور عمل کر دیں اور آپ کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہ یہ اردو کا لفظ ہے. عربی میں اس کے لیے اسم کا لفظ آتا ہے، اسم، الف تا میم. قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الاسم کا تذکرہ کیا ہے. اسمہما اکبر من نفعہما. اسی کے مترادف سنونمس معصیہ کا لفظ آتا ہے، نافرمانی. ومن عصى اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. اسی طرح خطا ہے، غلطی. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر بنو آدم سے غلطیاں ہوتی ہیں، بہترین وہ ہے جو اپنی غلطی پر توبہ کر لے. یہ چند الفاظ ہیں جو قرآن اور حدیث میں استعمال ہوئے ہیں گناہ کے تعلق سے. گناہ کا ڈیفینیشن کیا ہے، گناہ کسے کہتے ہیں، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس سے ہر انسان جان سکتا ہے کہ گناہ کسے کہتے ہیں. اس کے لیے کسی لیب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ خود فیصلہ لے سکتے ہیں کہ چیز گناہ ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ اسم کہتے ہیں جو چیز آپ کے دل میں کھٹکے، کروں نہ کروں، یہ کیا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، یہ چیز آپ کے دل میں کھٹک گئی تو گناہ کی پہلی سیڑھی ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو کھٹکتی ہیں لیکن جائز بھی ہوتی ہے، مسئلہ نہیں معلوم ہوتا ہے، سوچتا ہے یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے، کھٹک رہی ہے. اسی لیے دوسری جو کنڈیشن ہے وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، آپ کو
ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کے بارے میں اطلاع ہو۔ اگر میں نے کر لیا، میرے ابو نے دیکھ لیا، میری بیوی نے دیکھ لیا، کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ یہ گناہ کی اسم کی کمپلیٹ ڈیفینیشن ہے۔ تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کو شک ہو رہا ہے، خوف ہو رہا ہے، بات کھٹک رہی ہے، اور آگے آپ سوچ رہے ہیں اگر میں نے کر لیا تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہو جائے گی، بڑی بے عزتی ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ اسے کہتے ہیں گناہ اسم۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ لوگ اس میں اتنا ملوث ہو جاتے ہیں، معلوم ہونے تو کیا بات ہے، دنیا کر رہی ہے، سب کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سگریٹ پینا ہے۔ جب آپ نے پہلی بار سگریٹ پی تھی، یا پہلی بار سگریٹ یا بیڑی یا تمباکو گٹکا کھانے کی کوشش کی تھی، آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا، تو آپ کو ایک بات کھٹکی تھی نہیں کھٹکی تھی، کیا ہوگا، بڑا نقصان ہے، اس کی ڈبی پر جو ہے کینسر کا فوٹو بنا ہوا، امیج بنی ہوئی ہے، بات کھٹکی، اور آپ کو ڈر ہوا کہ ابا کو معلوم ہوا تو تھپڑ پڑیں گے، گھر میں گیا تو منہ سے بدبو آئے گی، یہ گناہ ہے۔ لیکن جب آپ اس کو کرتے 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 عادی ہو گئے، باپ بھی پی رہا ہے، بیٹا بھی پی رہا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے گناہ نہیں ہے، کیونکہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، اذا کثر المساس قل الاحساس۔ جب کوئی چیز بار بار آپ دیکھتے ہیں، آپ کے نظروں کے سامنے آتی ہے، فیلنگ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے علاقے میں، کیونکہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اکثر لوگ مسلمان ہیں، اگر آپ کسی مسلم خاتون کو بے پردہ دیکھ لیں تو بڑی تکلیف ہوگی، بہت تکلیف ہوگی، ارے مسلمان ہیں، بے پردہ گھوم رہی ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہوں جہاں پہ میجورٹی غیر مسلم ہیں اور اکثر خواتین بغیر حجاب کے گھومتی ہیں، اسی میں ایک مسلمان خاتون بھی گھوم رہے تو آپ کو احساس ہوگا تو نارمل ہے، یہاں پہ سب ایسے ہی ہیں، اسی وجہ سے وہ خاتون بھی پردہ نہیں کرنے لگی ہے۔ تو گناہ کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے عام ہو جاتے ہیں، اتنے سرکولیٹ اور جنرل ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو اس کا تصور ختم ہو جاتا ہے، لوگ اسے گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہے، گناہ ہے۔ آپ اسے تصور کیجئے کہ میں یہ چیز پہلی بار کرنے جا رہا ہوں، تب آپ کو احساس ہوگا، آپ ڈیسیژن لے سکتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ تو اب اس کے بعد انسان جب گناہ کرتا ہے، اس میں کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اور کچھ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ جیسے شرک اصغر اور شرک اکبر ہے۔ گناہ صغیرہ جیسے چھوٹے موٹے گناہ، آپ بائک سے جا رہے تھے، کسی تھوڑی سی ٹکر لگ گئی، تھوڑی سی، آپ نے کہا معاف کیجیے گا، غلطی ہو گئی۔ دوسرا ہے کہ آپ جا رہے تھے اور اپنی جان بوجھ کر جو اسے مار دیا، پیر میں مار لگ گئی، چوٹ لگ گئی، تو صغیرہ سے کبیرہ ہو گیا۔ پھر اگر اس میں قتل ہو جا رہا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جا رہی ہے تو قصاص بھی ہے، حد اور تعزیرات میں وہ چیز چلی جاتی ہے، قصاص میں چلا جاتا ہے۔ گناہ صغیرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے کرتے جائیں، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے، بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ گناہ صغیرہ آپ وضو کرتے ہیں، گناہ صغیرہ معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان وضو کرتا ہے تو جو پانی جھڑتا ہے، اس کے ہر پانی جھڑنے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ صغیرہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، توبہ۔ اور اس میں اگر آپ نے کسی بندے کا حق مارا ہے، حقوق العباد سے متعلق ہے، تو اس بندے سے معافی تلافی کرنا ہے، اسے اس کا حق لوٹانا ہے، تب جا کر کہیں آپ کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد آئیے ہم دیکھیں کہ گناہ کرنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، ہماری زندگی پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جو اثرات ہوتے ہیں اس کا انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ کبھی آزمائش کے طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، بندے کو آزمانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے میرے لیے کیا کیا کر سکتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کا زکوٰۃ دے رہا ہے، پھر بھی اللہ نے اسے بیماری میں مبتلا کر دیا، تو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر صبر کا کتنا مادہ ہے۔ اور ایسے ہی ایک گنہگار انسان کو اللہ سب چیزوں سے نواز دیتا ہے، اسے فتنے میں ڈال رہا ہے، آزما رہا ہے۔ تو ہر انسان اپنے آپ کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بطور عذاب نازل کیا ہے۔ تو انسانی زندگی پر جو گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا اثر جو محدثین نے، مفسرین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے، علم سے محروم ہو جاتا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اس کو، دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، دین کے تعلق سے جو علم ہے کچھ نہیں معلوم ہوتا اسے، کیونکہ گناہ ہی اس کا پیشہ ہو جاتا ہے، گناہ اس کا پیشن ہو جاتا ہے، اس کو اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اسی لیے جو ہے کہا جاتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے پوچھا، ان کے استاد وکی رحمہ اللہ تھے، ان سے کہا کہ مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی، یاد نہیں رہتی۔ آج ہر انسان کی شکایت ہے، بھول جاتا ہے بہت جلدی۔ امام شافعی اپنے استاد سے کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہتا، حالانکہ ان کی سیرت میں آتا ہے کہ وہ چلتے پھرتے جو چیزیں سن لیتے تھے وہ یاد ہو جاتی تھی، پھر بھی وہ اپنے یاد کے تعلق سے اپنے استاد سے پوچھتے ہیں۔ اب بھی ہم سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، کوئی بھی چھوٹا سا مسئلہ، آپ 10 منٹ دیجئے، 15 منٹ دیجئے، یاد نہیں آ رہا بتا رہے ہیں، یہ گناہوں کے اثرات کا خمیازہ ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ تو ان کے استاذ کہتے ہیں شکوت الی وکیء سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی وقال العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطاہ عاصی۔ میں نے وکیل سے کہا کہ میرا حافظہ کمزور ہو چکا ہے، یاد نہیں رہتا مجھے، بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہوں، تو انہوں نے کہا تم گناہ چھوڑ دو، فارشدنی الی ترک المعاصی، گناہ چھوڑ دیجیے، آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور کہا واخبرنی بان العلم نور، کہا کہ علم یہ ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، ونور اللہ لا یعطاہ عاصی، اور اللہ کا نور، اللہ کی روشنی کسی گنہگار کو نہیں ملتی، کسی گنہگار کو نہیں ملتی۔ تو جو حکمت ہوتی ہے، وزڈم ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے، جو نیک بندوں کے ذہن میں آتی، سوچ سمجھ، کوئی بھی معاملہ جو ہوتا ہے، کوئی فتنہ ہوتا ہے، اسے فوراً پرکھ لینا، جان لینا کہ ایک فتنہ ہے، یہ علم ہے۔ یہ کنہیں محسوس ہوتا ہے؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو گناہ نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا اثر جو گناہ کا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کا رزق کشادہ ہے، بہت پیسے والا ہے، تو اللہ اس سے خوش ہے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی کسی خطبے میں آپ سے کہا تھا کہ اللہ کے تعلق سے کوئی اصول، کوئی ضابطہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی ضابطہ، کوئی اصول بنا دیا جائے تو وہ رب نہ ہو کر بندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اصول ہمارے اور آپ کے لیے ہیں۔ ہم کہیں پر کام کریں گے ہمیں تنخواہ ملے گی، ڈمہ ماریں گے غیر حاضر ہو جائیں گے تنخواہ کٹے گی، بزنس کریں گے تو پیسہ حاصل ہوگا، چاپلوسی کریں گے تو پیسہ حاصل ہوگا، چاپلوسی نہیں کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ سبب ہے، ایک سبب ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا مسبب آتا ہے، وہ چیز آپ کو ملتی ہے۔ اللہ کے لیے ایسا نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ ورنہ اگر یہی سبب، یہی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہوتا تو آپ دنیا میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں ہوتے، سب اللہ والے ہوتے۔ کیسے؟
فجر کی نماز پڑھیں گے تو آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں 1000 روپے کریڈٹ ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو نہیں ہوگا، کیونکہ سب لوگ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے۔ اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ ناراض ہوگا، لیکن اللہ آپ کو بیماری میں مبتلا کر دے گا، سب نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، سب لوگ مسلمان ہو جاتے، تو پھر دین اور ایمان کا تصور نہیں رہتا۔ ایمان بالغیب جسے کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو، جنت کو، جہنم کو دیکھنے کے بغیر ہم نے نہیں دیکھا، پھر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ ایمان ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز عدلے اور بدلے میں ہوتی تھی۔ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو پیسہ ملے گا، نماز نہیں پڑھیں گے تو پیسہ نہیں ملے گا، نماز پڑھیں گے تو آپ صحت مند رہیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے، تو آپ کو نتیجہ معلوم ہوتا، تو پھر ایمان کیا ہوتا؟ یہ چیز ظاہر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بیمار کرتا ہے، کسی کو جو ہے مفلوج کرتا ہے، کوئی پیرالائز ہوتا ہے، کسی کے گھر میں جو ہے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کوئی بیماری ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بتانے کے لیے ہے کہ اللہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے لیے اگر قانون ہوگا تو اللہ رب نہیں ہوگا، وہ ایک انسان کی طرح ہو جائے گا۔ تو اللہ کافروں کو بھی بے شمار دیتا ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ کہتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے صرف وہ صرف جو ہے میل عطا کرتا ہے، بچے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، جس کے تعلق سے چاہتا ہے صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، اور کچھ لوگوں کو اللہ بیٹے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ ورنہ اگر ایک قاعدہ ہوتا، ایک جو ہے سسٹم ہوتا، تو اس سسٹم کی پابندی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرنی ہوتی تو رب کیسے ہوتا؟ اس کی چھوٹی سی مثال میں دوں آپ کو۔ آپ کسی کمپنی میں ملازم ہیں، کسی کمپنی کے امپلائی ہیں، اس کا ایم ڈی کبھی ٹائم پر نہیں آتا ہے، اگر وہ بھی ٹائم پر آنا شروع کر دے تو امپلائی ہو جائے گا۔ اس کے ایم ڈی کی تنخواہ فکس نہیں ہوتی ہے، وہ جتنا اسے فائدہ ہوتا لیتا ہے، آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیوں زیادہ لے رہے ہو، میں تو آپ سے زیادہ محنت کر رہا ہوں، میں آپ سے زیادہ ٹائم دے رہا ہوں۔ تو اللہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مثال نہیں دے سکتے ہیں، حالانکہ اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جاننے والا، لطیف الخبیر ہے۔ تو اسی طرح رزق کی جو تنگی ہوتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک راستہ نکال دیتا ہے، یجعل لہ مخرجا، ایک راستہ پیدا کرتا ہے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسے ایسے راستوں سے اللہ اسے رزق دیتا ہے جس کا اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رزق میں جو تنگی آ رہی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزمانے کے لیے آپ کے رزق میں تنگی کیا ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ تقدیر نہیں پڑھے ہیں کہ آپ کی تقدیر میں چیز لکھی ہوئی ہے۔ لیکن ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں تنگی کر رہا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے ہماری تقدیر میں چیز لکھی ہو کہ اس بندے کو اگر خوب دے دیا جائے بڑا نافرمان ہو جائے گا، سرکش ہو جائے گا، پیسے کو ناجائز استعمال کرے گا، زناکاری میں استعمال کرے گا، فحاشی میں استعمال کرے گا، لوگوں کو سود پر دے گا اور سود کھائے گا، تو ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی رزق میں تنگی اس وجہ سے بھی کی ہو۔ تو اللہ کی جو سنن ہے، جسے سنن ربانیہ کہا جاتا ہے، اللہ کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں جو سسٹم نافذ ہے اس کا اللہ پابند نہیں ہے، اور پابند ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حاکم ہے، قدیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اس پر کوئی لا معقب لحکم ہی، اس کے فرمان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اللہ کو عزم نہیں دیتا، نہیں کہہ سکتے آپ۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لیحرمہ الرزق بالذنب یصیبہ، بندے کو کبھی کبھی اس کے گناہ کی وجہ سے اس رزق کو روک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان آپ کو ڈراتا ہے، شیطان ڈراتا ہے کہ آپ فقیری میں مبتلا ہو جاؤ گے، 2 بچے کافی ہیں، تیسرا ہوگا، چوتھا ہوگا، 5واں ہوگا تو آپ ان کی تعلیم کا جو ہے انتظام کہاں کر پاؤ گے؟ کئی بیڈ رومز بنانے پڑیں گے، بڑا گھر بنانا پڑے گا، بڑے اخراجات ہوں گے، ابھی 2 ہی میں مشکل سے زندگی گزرتی ہے۔ یعدکم الفقر، وہ تمہیں فقیری کا خوف دلاتا ہے اور برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، ایک وحشت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان گناہ کرنے کے بعد اسے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، میں سود کھا رہا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ اب سمپل سے ایک مثال میں دیتا ہوں، آج کل یہ چلن ایک رواج ہو چکا ہے کہ ہر گھر والے اپنے لیے بہو لانا چاہتے ہیں اور نمازی بہو ہو، اور ہر انسان اپنے لیے داماد لانا چاہتا ہے اور جو نمازی داماد ہو، دونوں طرف سے۔ حالانکہ نہ تو باپ نماز پڑھتا ہے، نہ بیٹا نماز پڑھتا ہے، نہ بہو نماز پڑھتی ہے، نہ ساس نماز پڑھتی ہے، لیکن جب رشتے کی بات آتی ہے تو تقوی آ جاتا ہے کہ ہمیں نمازی بچہ چاہیے۔ کیوں نمازی چاہیے بھائی؟ اس وجہ سے نمازی چاہیے کہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ نماز اگر پڑھ رہا ہے تو دیندار تو ہوگا، بیوی کو ستائے گا تو نہیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّین، دیندار لوگوں کو ترجیح دیجیے۔ تو اب اگر ایسی صورت میں میٹنگ ہو رہی ہو، رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہوں، اور جو ہے آمنے سامنے رشتہ دار بیٹھے ہوں اور پوچھا جائے کہ کیا آپ کا بیٹا نماز پڑھتا ہے؟ اگر حقیقت میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے چہرے کو آپ دیکھیے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، صحیح بول رہا ہے۔ اس کے چہرے میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی، چینجز آنا شروع ہو جاتی، کیونکہ اس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ جمعہ پڑھتا ہے، عیدین کی نماز پڑھ لیتا ہے، کبھی کبھی نماز پڑھ لیا، لوگ آئے، مہمان آئے تو فوراً اس کے چہرے میں تغیر آ جاتا ہے، وحشت آ جاتی ہے، خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، ہاں میرا بچہ 5 وقتہ نمازی ہے۔ اکثر و بیشتر 90% اس تعلق سے جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، 90% سے زیادہ بھی کہہ سکتا ہوں میں۔ ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے اگر لڑکی ہے تو اس کے چہرے پر تغیر آتا ہے، اس کی چہرہ بدل جاتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، تبدیلی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر لڑکا ہے تو اس کا بھی چہرہ بدل جاتا ہے، چہرے پر تبدیلی آ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ بلا ٹکٹ چلتے ہیں، ٹکٹ چیک کرنے والے ٹی سی انہیں پکڑ لیتے ہیں، ان کے چہرے پر ایک وحشت، ایک خوف ہوتا ہے، ڈرے رہتے ہیں۔ کیسے پہچان لیتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، بغیر ٹکٹ جا رہا ہے؟ پولیس والے کیسے پکڑ لیتے ہیں کہ یہ شخص بغیر جو ہے آر سی کا چل رہا ہے؟ اکثر و بیشتر کچھ جگہوں پہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ آر سی کے بغیر ہیلمٹ کے چلاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آر ٹی او والا کھڑا ہے تو فوراً اس کا بیلنس جو ہے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بائک چلاتے ہیں انہیں اس بات کا احساس ہوگا، جب وہ سگنل توڑتے ہیں یا ان کے پاس جو صحیح ڈاکومنٹ نہیں ہوتے ہیں، ان کے چہرے سے یہ اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شخص کے دال میں کچھ نہ کچھ کالا یا پوری کی پوری دال کالی ہے۔ یہی حال گناہ کا بھی ہوتا ہے۔ انسان کے ذہن پر، دماغ پر، دل پر گناہ کے اثرات کی وجہ سے دہشت پیدا ہو جاتی ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور اس خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کے ذکر سے انسان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے۔ آپ اس کا اندازہ کیجئے، اس کو جو ہے اپلائی کیجئے، جب آپ کسی سخت پریشانی میں مبتلا ہوں، ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، پھر دیکھیں کہ آپ کو ایک ذہنی سکون ملے گا، آپ کو احساس ہوگا
کہ میرا خدا ہے، میرا ایک رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بڑے سے بڑے بزنس مین، بڑے سے بڑے ایکٹرز، بڑے سے بڑے بلڈر، بڑے سے بڑے پہلوان، جسے آپ پہلوان پلان کہتے ہیں، ہمیشہ انہیں خوف محسوس ہوتا ہے، ڈرے رہتے ہیں، ان کی زندگی میں کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بجائے ایک امام کو دیکھیے جس کی 10 سے 12 ہزار تنخواہ ہوتی ہے، بڑا مست رہتا ہے، بڑے سکون کی زندگی گزارتا ہے، ایک وقت کھاتا ہے، دوسرے وقت پیسے نصیب نہیں ہوتے ہیں، دور دراز سفر کرتا ہے، لیکن بڑے سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ اور آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی امام نے خودکشی کی ہو، کسی مؤذن نے خودکشی کی ہو۔ اس کے بجائے آپ کو اندازہ ہوگا فلمی ایکٹرز جو اربوں خربوں کے مالک ہیں، ان کی زندگیاں کیا ہیں؟ آپ اپنے شہر حیدرآباد میں جائزہ لیجئے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا سا پیسہ آیا، ذرا سی شہرت آئی، بیوی کو طلاق دیا، دوسری کسی ہیروئن سے شادی کی، اس سے بھی نہیں جمی، بیٹا بائک چلاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا، اور وہ شخص ہمیشہ پریشان حال نظر آتا ہے۔ پیسہ انسان کی زندگی میں وقتی خوشی تو لاتا ہے، ٹیمپریری خوشی تو لاتا ہے، لیکن ہمیشہ کی خوشی جو ہوتی ہے، ہمیشہ کا جو اطمینان ہوتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے بڑے سے بڑے بزنس مین، بڑے سے بڑے بلڈروں کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ زندگی سے جا رہے ہیں تو صحیح موت نہیں ہو رہی، خوشی کر لے رہے ہیں، یا کوئی انہیں موت کے گھاٹ اتار دے رہا ہے، یا پوری زندگی خوف میں مبتلا ہے کہ میں نے فلاں کو ستایا ہے، فلاں کے لوگوں پر میں نے حملہ کیا ہے، میرا کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا۔ اس کے بجائے ایک امام، ایک مؤذن، ایک اللہ والا رات میں کہیں پر بھی بلا خوف کے گھومتا نظر آتا ہے، حالانکہ اس کے جیب میں 10 روپیہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر، یہ دلوں کو اطمینان نصیب کرتا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں کے اثرات سے بچائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمارے دلوں میں گناہ کی قباحت، گناہ کی کراہت پیدا فرما، اور ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں سے دور رکھ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔